بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی جہاں آباد ہیں؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشعار موجود ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہ نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ زمان و مکہ کی اور بھی دنیا آباد ہیں۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اثار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں، ہر زمین پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مرید بقائے کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھی ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہوں، وہ انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلانٹس، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی ایک زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ باقی 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کی یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک جسے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کہ کہا نہیں۔ اس نے کہا، تمہارے سب سے اولین ابو جاد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا، 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا، آدم علیہ السلام کو اتنا زمانہ تو نہیں گزرا؟ اس نے کہا، تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہیں یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوئے کاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر
آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رکھیا ہے، دوسرے آسمان کا نام سیدیوم یا مایون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شفائیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہیون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی ایک سفید چاندی سے بنا ہے اور ساتویں آسمان کا نام لابیا یا دامیا ہے جو سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور نے بخار پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورک کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چھپائے جانور، دیکھنے والے مخلوق اور چرندوں پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مثلاً خردبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اسی کائنات کی طرح کائنات کا وجود ہونا باوجود اس کے کہ نہ ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان پر پڑے انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمان بڑا اور وسیع ہے۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔